چاہیں کوئی نظام ایسا بن جائے کہ ہر ایک مسلمان اپنے انکم کا 1 روپے اگر جمع کرے گا تو 25 کروڑ روپے ایک دن میں جمع ہو جائے، اور ایک دن میں 25 کروڑ جمع ہو گیا تو مہینے میں کئی کروڑ جمع ہوں گے؟ آپ خود دیکھ لیجئے جوڑ کے۔ اور ایک مہینے میں جب اربوں روپے جمع ہو سکتا ہے تو ایک سال میں اربوں نے خربوں جمع ہو جائیں گے، ملین بلین پہ چلے جائیں گے پیسے۔ اور ان پیسوں کا پھر کیا ہوگا؟ ان پیسوں کے ذریعے سے ہمارے سیمانچل میں جو مدرسے ہیں ان مدرسوں کا نرمان، ہمارے بستیوں میں غریبوں کی بیماروں کی مدد کے لیے ایمبولینس نہیں، ایمبولینس کا انتظام، ہمارے علاقے میں صحیح ہاسپٹل نہیں، مسلمان ان پیسوں سے صحیح ہاسپٹل کا انتظام کرے گا۔ ہمارے پورے بھارت کے اندر جو بچیاں غریب ہیں ان کی شادی کا بندوبست کیا جائے۔ ہمارے بچے کورٹ میں ہمارے بچے نہیں پائے جاتے، کچہری میں کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم پرشانت بھوشن اور ہم راجیو دھون، بابری مسجد کے کورٹ کیس کے لیے راجیو دھون کو ہائر کرتے، کوئی مسلم بچہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ تو ہم اب ایسے کالج بنائے، ایسے یونیورسٹی بنائے ان پیسوں سے جہاں پر ہمارا بچہ پڑھ کر وکیل بنے گا، جہاں ہمارا بچہ پڑھ کر ڈی ایم بنے گا، جہاں ہمارا بچہ پڑھ کر ایس پی ڈی ایس پی بنے گا۔ اور مدرسے اس لحاظ سے بنائے جائیں، کوئی چندہ اور تعاون نہیں ہوگا، صرف ایک دن کا 1 روپے جمع کرنا، ایک مہینے میں ایک مسلمان کے اوپر 30 روپے بن جاتی۔ لیکن ہمیں قوی امید ہے کہ ایک مہینے میں 30 نہیں بلکہ بہت سارے ایسے دلیر آدمی ہیں کہ ایک مہینے میں 100 روپے 200 روپے 500 روپے خوشی کے ساتھ وہ دیں گے۔ میرے بھائیو، 5 سال کے اندر اندر اگر پورے بھارت کے مسلمان، اگر بھارت کی سب سے بڑی خوشحال قوم نہ بن جائے تو مجھے آپ کہہ دینا کہ عبداللہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری باتوں میں کوئی سچائی نہیں۔ یہ ہے، یہ کر کے دیکھو، بھارت میں کیا گیا ہے۔ RSS والوں کے پاس پیسے کہاں سے آتے؟ ان کی فنڈنگ کہیں باہر سے نہیں ہوتی، ان کے یہاں 10 کروڑ رجسٹری ممبر ہے، ہر ایک ممبر مہینے میں 5 روپے جمع کرتا ہے، ہر ایک ممبر مہینے میں، سال میں 5 مہینے میں 6 مہینے کے اعتبار سے سالانہ اور ہاف ایئرلی وہ لوگ فیس جمع کرتے ہیں۔ ان پیسوں سے ان کے اسکول بنائے جاتے، ان پیسوں سے ان کی تنظیم میں ترقی کا، تعلیم کا کام کیا جاتا ہے۔ ارے ہم لوگ اگر کریں گے تو صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ۔ اگر آپ 1 روپے جمع کریں گے ان پیسوں سے، اگر آپ کی کسی مدرسے میں اینٹ لگا دی گئی یا ہاسپٹل بنا کر دے دیا گیا یا کسی غریب بچے کی شادی کر کر دے دی جائے گی تو یاد رکھو آپ مر جاؤ گے، آپ کا ثواب، آپ کو ثواب ان پیسوں کا اس 1 روپے کا ملتا رہے گا۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ نبی کا فرمان بولتا ہے۔ حدیث مبارکہ آپ سے کہتی ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تفصیل ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر، لیکن اشارہ میں کر کے چل رہا ہوں کہ اگر ہم چاہیں، if we want, so and these things we will stable on the earth in India۔ ہم اپنے زمین، دنیا، اس پرتھوی پر، اپنے ملک بھارت کے اندر اس طرح کا نظام بنا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے علماء کو، ہمارے اراکین مدرسہ کو ٹینشن نہیں ہوگا کام کرنے، پھر ہمارے نوجوان بھٹکیں گے نہیں سوشل میڈیا میں کہ کون سا موبائل سب سے اچھا ہوتا ہے سیلفی لینے میں، کہ کون سا موبائل سب سے اچھا ہوتا ہے فیس بک چلانے میں۔ نہیں، پھر ایک نظام قائم ہوگا
اپنے بچے جتنے بھی ہمارے بچے چائنا جائیں، چائنا میں بچہ 3 کلاس تک جاتا ہے، اس کے بعد فوراً ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ دی جاتی ہے، اسکول میں پڑھتا سرکاری اسکول میں، لیکن اس کو لاکھوں روپے کی اسکالرشپ دی جاتی، تم 3 کلاس میں آ گئے، یہ پیسے لو، ان پیسوں سے تم کچھ انسٹرومنٹ خریدو، کچھ اوزار خریدو، اور ان اوزار کا پریوگ کرو صحیح سے۔ ڈاکٹر ہے، کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے تو پریوگ کرتا ہے، وہ ایکسپریمنٹ کرتا، پریکٹیکلی تھیوری پڑھ لیتا لیکن پریکٹیکل نہیں ہو پاتا۔ ہمارے بچے تو نہ تھیوری پڑھتے نہ کتاب پڑھتے نہ پریکٹیکل کرتے، یہ اگر پریکٹیکل کرتے ہیں تو کس کا؟ شراب کا پریکٹیکل کرتے ہیں ہمارے بچے۔ کون سوچے گا ان کے بارے میں؟ کون سوچے گا اس قوم کے بارے میں؟ نیتا لوگ سوچیں گے، نیتا نہیں سوچے گا۔ بھارت کے مسلمانوں کو مل بیٹھنا ہوگا ایک پلیٹ فارم پہ، اور اس قوم کو ترقی دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے فائنینشیلی کوئی نظام بنانا پڑے گا۔ تقریریں بہت ہوتی ہے، بڑے بڑے راجنیتا آتے ہیں اپنی کرسیاں گدی چمکانے کے لیے، لیکن تقریروں سے، صرف چیخنے چلانے سے قوم کی تقدیر نہیں بدلے گی، بلکہ قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے عملی اعتبار سے کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا۔ ایجوکیشن کے فیلڈ میں، تعلیم کے میدان۔ اب بیچارے مسلمان ہیں، تنہا ایک گاؤں والا 2 گاؤں والا ایسا نظام تو نہیں بنا سکتے، بنانا چاہیں تو 1 گاؤں مل کر بنا سکتے، 2 گاؤں مل کر بنا سکتے، 3 گاؤں مل کر بنا سکتے، اسی کا ایگزامپل پورا سیٹ کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بیت المال کا سسٹم تھا، آج بیت المال کا سسٹم ہی نہیں۔ ایک مسلمان اگر جیل میں چلا جائے، اس کی پیروی کون کرے گا؟ اس کا پیسہ کون خرچ کرے گا؟ یا تو خود کرے پیسہ خرچہ، زمین بیچ کر لڑے گا وہ، نہیں تو دنیا کا، نہیں تو ہمارے مسلم برادران نہیں آتے اس کی مدد کے لیے، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، لیکن جو فنڈنگ تو ہے نہیں۔ ایک مسلمان کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگی، جیل میں ڈال دیے گئے، اب ان کی پیروی کے لیے، ان کے کیس کو لڑنے کے لیے وکیل کون کھڑا کرے گا؟ ان کو انصاف دلانے کے لیے کورٹ کچہری کا چکر کون لگائے گا؟ یا تو خود لگائے، پیسہ والا ہے تو بہت جلدی کام ہو جائے گا، لیکن اگر غریب ہے، غریب 50% بھارت کے ایسے لوگ ہیں جن کی آمدنی مہینے کے اندر اونلی 5,000 روپے، اور 10% لوگ ایسے ہیں بھارت میں جن کی آمدنی پر منتھ 1 لاکھ روپے، 50,000 والے 50%، 5,000 والے 50% ہیں، باقی ان سے کم 2-3 ہزار والے 40% ہیں اس بھارت کے اندر۔ جو 3 یا 5,000 روپے مہینے میں کمائے گا وہ آدمی بڑے بڑے وکیل یا کورٹ کچہری کا چکر نہیں لگا پائے گا۔ جب ایسا نظام بنے گا جو ہم کہہ رہے ہیں، آئیڈیا دے رہے ہیں، اگر ایسا نظام بنے گا تو کسی کے اوپر ظلم زیادتی ہوگی تو اس کے پیچھے ہم ایک وکیل کی ایک تنظیم کو کھڑا کر سکتے ہیں، ایک قانونی لڑائی لڑنے کے لیے ایک ہمارے پاس ایک ٹیم بن سکتی، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کرے گا کون؟ آئے گا کون میدان میں؟ ہم کو کبھی امید ہے کہ اگلے کچھ سال کے اندر انشاءاللہ یہ تبدیلی آئے۔ یہودی کیوں آگے بڑھ گئے؟ ایسا نظام بنایا انہوں نے، یہودیوں کو مار مار کر بھگایا تھا فلسطین سے، یہودیوں کو مار مار کر بھگایا تھا فلسطین سے، تب جا کر یہ کہاں پر اوس و خزرج، یہ 2 قبیلے مدینے کے تھے یہودی، لیکن اور 7 قبیلے پائے جاتے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ لوگ اور قبیلے ہیں، یہ وہی فلسطین سے آ کر یہ بس گئے تھے مدینہ المنورہ میں۔ یہ وہ یہودی جنہوں نے غلامی کی زندگی گزاری، یہ وہ یہودی جن کو گیس کے چیمبر میں ڈال کر مارا گیا، یہ وہ یہودی جن کو کل تک جوتیوں کے نوک پر لوگ رکھتے تھے، لیکن آج سب سے زیادہ طاقتور قوم کوئی ہے تو وہ یہودی قوم، اپنے آپ میں امپروو کیا،
تبدیلی کی، اپنے شاستروں کو پڑھا انہوں نے، اپنے گرنتھوں کو پڑھا انہوں نے، اور پھر اپنے گرنتھ کو پڑھ کر دیکھا کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اس نظام کو۔ اور وہ نظام کون سا تھا؟ یہودی دھرم کے اندر بھی ان کی تبدیلی کے لیے ایجوکیشن کا، تعلیم کا راستہ بتایا گیا، انہوں نے تعلیم کے راستے کو اپنایا، اور آج پوری دنیا میں مضبوط قوم کوئی قوم ہے تو وہ یہودی قوم۔ یہ پیگاسس سافٹ ویئر کون بنایا؟ یہودی نے بنایا۔ یہ اسرائیل ان کی آبائی وطن ہے، بیت المقدس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان بائبل میں سلیمان، ڈیوڈ، داؤد علیہ السلام کا نام ڈیوڈ وارنر بولتے ہیں کرسچن میں، یہودیوں میں تو یہ نام ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اسرائیل میں، فلسطین میں بیت المقدس، مسجد اقصیٰ جنہیں ہم اور آپ بولتے، ان کو بنایا۔ یہودیوں کو جب وہاں سے نکلنے کو کہا، جب وہاں سے نکل گئے فلسطین سے، تو یہودی اپنی جگہ کو قبضہ کرنے کے لیے جب وہ طاقتور بنے تو انہوں نے یروشلم کی بنیاد ڈالی، اور آج یہودی جان پہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں یروشلم میں قبضہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ وہ ان کی آبائی جگہ ہے، آبائی وطن ہے۔ ایپل اتنا مضبوط فون ہے، ان کے بھی سافٹ ویئر کو ہیک کیا کس نے؟ پیگاسس نے۔ پیگاسس سافٹ ویئر، جاسوسی والا سافٹ ویئر کس نے بنایا؟ یہودیوں نے۔ کیسے تبدیلی آئی؟ وہ قوم جو غلام تھی، وہ قوم جو بزدل تھی، میرے نوجوانوں، اس قوم کے بچوں نے، آج آپ فلم دیکھتے ہیں کون سی؟ وہ آئرن مین، اور بہت بڑی بڑی پکچریں ہوتی ہے۔ اس اسٹوڈیو کا نام معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اس اسٹوڈیو کا نام ہے مارول اسٹوڈیو۔ دنیا کی سب سے مہنگی فلمیں بنانے والی کمپنی کا نام مارول اسٹوڈیو۔ بالی ووڈ، ہالی ووڈ، امریکہ، اسرائیل کا، کس کا ہے وہ مارول اسٹوڈیو؟ وہ اسی یہودی کا۔ وینس ٹی سیریز، بھارت میں وینس ٹی سیریز کن کی کمپنی ہے؟ انہی یہودیوں کی کمپنی۔ سب سے مضبوط پکچر بناتے ہیں وہ وی ایف ایکس کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے سے بناتے ہیں، مطلب کمپیوٹر کے ذریعے سے۔ ایک گھونسا مارتے ہیں تو پتہ نہیں ایک گھر کو ٹوٹتا ہوا دکھاتے ہیں۔ یعنی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی میں اتنے آگے، اربوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ ایک پکچر میں۔ کہاں سے آئی یہ دماغ ان میں؟ وہ آسمان سے اترے کیا؟ نہیں، یہ وہی غلام قوم ہے جن کو جرمنی کے اندر اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں 6,60,00,000 یہودی آج تک مارے گئے۔ 6,00,000 یہودی کو بند کر کے باہر سے بند کر دیا اور گیس چھوڑ دیے، تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ آج وہ قوم ایسی ہے کہ اس کا 5 کلاس کا بچہ سافٹ ویئر لانچ کرتا، اور ہمارے یہاں 5 کلاس کا بچہ اے سے لے کر زیڈ تک پوچھے کہ how many vowels, and he is not able to explain what is the definition and how many vowels، کتنے vowels ہیں، کتنے الفابیٹس ہیں، کتنے حروف تہجی ہے، ہمارے بچے نہیں جانتے۔ لیکن ان کا، انگریز کا، یہودی کا، ان کا 6 کلاس کا، 5 کلاس کا بچہ ایسا ہے کہ وہ پوری زندگی کی ایک پلاننگ بنا کے رکھا ہوگا۔ جب ان کا بچہ اتنا مائنڈیڈ، شارپ مائنڈ ہوگا تو وہ قوم کہاں جائے گی میرے بھائیو؟ بہت آگے بڑھے گی، اور بڑی بھی ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی تھی اس قوم کو، لیکن نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ذلیل اور رسوا کیا اس قوم کو۔ اگر آج ہم نے بھی اپنے آپ کو نہیں سدھارا،
اپنا صحیح راستہ اختیار نہیں کیا میرے نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں، تو ہم بھی ایسے ہی ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے۔ ہمیں منافق نہیں بننا ہے، سچا مسلمان بنیے۔ اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ فکس کیجئے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں تعلیم دیجئے تاکہ آپ کے بچے کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگر یہ مدرسے نہیں ہوئے تو ہمارے نوجوان کا عقیدہ، اس کے اندر خرافات، بدعات، مشرکانہ عقیدہ ان کا ہوگا۔ جیسے آج ایک مشرک کافر بن چکا ہے صاف لفظوں میں، وسیم رضوی ان کا نام آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، آپ لوگوں نے سنا۔ اتنا لمبا چوڑا نام، ایک جگہ جا کر بتاتا پریم چند سنگھ، ایک جگہ بتاتا ہے پریم چند سنگھ تیاگی، کہیں کچھ بتاتا کہیں کچھ بتاتا۔ وہ یہ ہوگی پھر حالت ہمارے بچوں کی کہ وہ جا کر کسی مٹھ میں، کسی پجاری کے ہاتھوں بیٹھ، ان کے ہاتھوں میں جا کر اپنے آستھا کو، اپنے عقیدے کو چینج کر رہے ہیں۔ بلکہ ہم نے تو صاف صاف لفظوں میں کہا ہے، ہم نے کہا کہ وہ تو خود اسلام کا وفادار نہیں ہوا، وہ مسلمانوں کا وفادار نہیں ہوا، تو نرسنگھانند جی آپ کا وفادار کیسے ہوگا؟ اور ان کو کہو کہ تم نے کون سا کلمہ پڑھا؟ جب کوئی ہندو مسلمان بنتا ہے تو پڑھتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ پڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ پوچھو اس تم نئے تیاگی جی سے، یہ جو نیا تیاگی بنا ہے رضوی اینڈ کنورٹیڈ انٹو سناتن دھرما، پوچھو کہ سناتن دھرم میں کون سا منتر پڑھا ہے؟ رضوی جی آپ نے یہی پڑھا ہوگا، ایکم برہم دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم، یہی پڑھا ہوگا۔ اور پوچھنا نرسنگھانند جی سے ایکم برہم کا کیا مطلب ہے، دتیہ ناستے کیا مطلب ہے، نہنا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم کا کیا مطلب ہے؟ اگر نرسنگھانند جی ایماندار ہوگا تو وہ بتائے گا کہ وسیم رضوی، ارے اس کلمے میں اور جو کلمہ تم چھوڑ کر آئے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں اس کلمے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں چھوڑ کر آئے اس کو؟ کیا کمی تھی؟ جانکاری کی کمی تھی، نالج کی کمی تھی، جاہل تھا وہ، جاہل، ان پڑھ، گوار، ان پڑھ نہیں گوار بھی تھا، اپنی جہالت پر ہر دھرم بھی تھا۔ اللہ کا صاف فرمان بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، قرآن سے، شریعت سے منہ پھیرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو تمہارے بدلے میں تمہاری جگہ پر ریپلیس کرے گا، کسی اور قوم کو لے کر آئے گا، ان سے اپنا کام لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم اور آپ لولی پاپ چوستے رہ جائیں گے، ہمارے نوجوان دیکھتے رہ جائیں گے، باڈی بناتے رہ جائیں گے، آپ ایک دوسرے کی باڈی دیکھ کر خوش ہوتے رہ جائیں گے، سیلفی لیتے رہ جاؤ گے، سماج میں کوئی تبدیلی نہیں کر پاؤ گے۔ پڑھایا جانا ضروری ہے، نہیں پڑھایا گیا، دیکھ لیجئے لال کرشن اڈوانی اپنے عقیدہ بھول گئے، نرسنگھانند جی ان کا پرماتما کیا کہتا وہ بھول گئے، وسیم رضوی خدا کیا کہتا ہے نہیں پڑھا تو بھول گئے، اپنی تعریف کرنے لگ گئے اپنی کتاب میں۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں وحدانیت ہے، نہیں جانتے چونکہ ان کو پڑھایا نہیں گیا۔ ان کے یہاں دوزخ کا تذکرہ ہے، ان کے یہاں سود کو برا کہا گیا، ان کے یہاں نماز کا تذکرہ ہے، ان کے یہاں بیٹی کی، بہو کی عزت اور سمان کی بات کہی گئی، نہیں بتایا گیا۔ پڑھے آج بھی موجود ہے ان کی کتابوں میں، ہم تو پڑھتے ہیں، جو پڑھنے والے وہ جانتے ہیں۔ ادھے پشیست مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشل پکو، بیٹی کی عزت کا تذکرہ، بیٹی کی آبرو اور سمان کو بڑھانے کا تذکرہ اس منتر میں موجود ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ان کی گرنتھ میں نہیں ہے نماز کا تذکرہ؟ لیکن پتہ چلے کیسے؟ جب تک پڑھایا نہیں جائے گا شاستروں کو تو ایک ہندو بھائیوں کو ساسٹانگ کا پتہ نہیں چلے گا۔ صاف لفظوں میں
पथमा दारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर्थ चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। पथमा दारका, खड़े हो जाओ, झुक जाओ, रुकू करो, सजदा करो, आराम के साथ बैठो। कायदा उला अत्तहियात जो पढ़ते हैं लोग बैठ के वो करो। इन द एंड सलाम फेरो। नमाज का तज़किरा पूरा का पूरा मौजूद। झूठ पाप, झूठ गुनाह, अभी मंत्र पढ़ कर हमने आपको समझाया। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना धार्मिक अधिकार आपका। श्रीमद् भगवद गीता का पहला मंत्र में जिहाद की बात कही गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवा चैकिम कुर्वत संजयः। अगर कुरान में कहीं पर जिहाद की बात है, क़िताल की बात है, लड़ाई की बात है, बक़द्रे ज़रूरत है, वो आगे पीछे पढ़ो तो समझ में आएगा। तो गीता में भी है। हमारे कुरान को पढ़ते हो अपनी गीता भूल जाते हो। तो जब तक एजुकेशन तालीम नहीं दी जाएगी तो ये गलत फहमी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर होगा। तो उनको बताया जाएगा कि नहीं भाई, बक़द्रे ज़रूरत बवक़्ते ज़रूरत ज़रूरी है। पढ़ना पढ़ाना, जब तक वो अपने शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो वो अपने एक ईश्वर को कैसे पहचान पाए। मेरे भाइयों, आप हिंदू भाइयों की किताबें पढ़िए, गुरु नानक की किताबें पढ़िए, आवास्था दसातीर पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको यकीनन ऐसा मालूम होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो पैगाम अहादीस मुबारका के अंदर है वही पैगामात इन किताबों के अंदर मौजूद है। क्यों नहीं बताया गया आखिर? क्योंकि वह जानते थे अगर बता दिए गए तो पूरी की पूरी कौम को मुसलमान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में मुसलमान इस्लाम को कबूल, हज़ारों की तादाद में लोग मुसलमान इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं। मजहब इस्लाम पर ईमान और आस्था रख कर कन्वर्ट होते हैं। वो अपनी इस्लाम की सच्चाई अच्छाई को देखकर, सुरियानी और तिबरानी ज़ुबान में किताबें मौजूद हैं, जब लोग पढ़ते हैं तो मजबूर होते हैं, आते हैं इस्लाम में। क्यों कहते हैं कि इस्लाम में अदालत है, इस्लाम में इंसाफ है, इस्लाम में उनसीयत है, इस्लाम में हमदर्दी है, इस्लाम में बुरे को बुरा कहने का प्रमाण मौजूद है, इस्लाम में बुराई को रोकने की परमिशन अथॉरिटी मौजूद है। अगर कोई बुराई होती तो उसे रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। इस्लाम के अंदर में सम्मान है, औरत का सम्मान है, एक दूसरे का सम्मान है, पड़ोसी का सम्मान है। अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो इस्लाम के अंदर कहा गया कि उसको छुपाओ, पर्दा करो उसके ऊपर, और किसी की बुराई को क्रोधो मत। चाय की दुकान पे बैठकर किसी की बुराई को ओपन मत करो। वला तजस्ससु वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। अल्लाह के नबी का फरमान है कि चौक पे बैठकर किसी के खिलाफ बुराई करोगे, चुगली करोगे, गीबत करोगे, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात। नबी फरमाते हैं कि गीबत करने वाला, चुगलखोरी, बुराई करने वाला जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा, जन्नत को नहीं जाएगा। A person will not enter the paradise who talks about others ill। बुराई करता है तो डेफिनेटली ही विल नॉट एंटर द पैराडाइज, वो कभी भी जन्नत नहीं जा सकता। जब लोग देखते हैं कि इतनी अच्छाई मौजूद है इस्लाम में तो वी शुड टू कन्वर्ट इनटू द इस्लाम। आखिर में वो फैसला करते हैं कि हमें मुसलमान बनना चाहिए। उमर गौतम को किसने जुल्म किया था, किसने मजबूर किया था इस्लाम मुसलमान बनने पर? किसी ने नहीं किया था, लेकिन ज़बरदस्ती इल्ज़ाम कि उमर गौतम को तलवारों के नोक पर इस्लाम का कलिमा पढ़ाया गया, ये जिहालत है। जब तक जिहालत रहेगी तब तक दंगा होता रहेगा, फसादात होते रहेंगे। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि कम से कम हम अपने गनीमत समझकर इन मदरसों को, ये जो मदरसे हैं हमारे, इन मदरसों को हम गनीमत समझकर इनका ताउन करें भाई। यही चीज़ तो बाकी है हमारे, और कौन सी चीज़ है बताइए? तो बोर्ड के जितने भी मदरसे हैं बिहार के अंदर, बोर्ड के मदरसे, उन मदरसों के अंदर घोटाला शुरू हो गया। यानी एक मदरसा बिहार गवर्नमेंट ने हम लोगों को दिया है,
بہار کے اندر، بنگال کے اندر بھی یہ نظام ہوگا، آسام میں تو ہے لیکن آسام میں تو تالے لگا دیے گئے۔ ان مدرسوں کے اندر صحیح بحالی نہیں ہو پاتی، ان مدرسوں کا صحیح نظام نہیں چلتا۔ اگر کوئی سیکریٹری، کوئی صدر ہے اس بورڈ کے مدرسے کا، تو وہ یہ کہے گا کہ میرا ہی بھتیجا، میرا ہی ساڑو کا لڑکا یا میرے ہی بھائی کا بیٹا، اس کے اندر اس کی بحالی ہونی چاہیے، بھلے ہی وہ لڑکا انگوٹھا چھاپ ہو، کوئی مطلب نہیں، اس کی بحالی ہونی چاہیے۔ قوم بھاڑ میں جائے، قوم کا بچہ ان پڑھ رہے، قوم کا بچہ گوار